نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 129 تک ہم نے تفسیر مکمل کر لی ہے۔ اب یہاں سے اگلی آیت میں اللہ رب العزت جو ہے ربا یعنی کہ سود کے تعلق سے بعض چیزیں بیان فرما رہا ہے۔ ربا سود کو کہتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، سود نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفتا یعنی دگنا چگنا، اضعاف اضافے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈبل، مضاعف اس کے اوپر اور ڈبل، ٹھیک ہے، یعنی کہ زیادتی پر زیادتی، سود در سود کھانا یہ حرام ہے۔ پہلے تو سود ہی حرام ہے، لیکن اس پر سود در سود اگر کوئی کرتا ہے یہ بھی حرام ہے۔ تو سود در سود کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے عربوں میں کیا ہوتا، ابھی بھی یہاں بھی ہوتا ہے، ویسے عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کو سود پر پیسے دیے، کہا کہ میں تجھے 10,000 روپے دیے اور مہینہ تو نے مجھے کیا کرنا ہے، 100 روپے اس کے اوپر سود دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ایک مدت پوری ہو گئی کہ 1 سال کے اندر اس نے پیسے لوٹانے تھے لیکن اس نے لوٹایا نہیں ہے، تو اب کیا کرتا ہے وہ آدمی جو آتا ہے تو وصول کرنے والا کہتا ہے ٹھیک ہے اگر تم پیسے فوراً نہیں لوٹا پا رہے ہو تو وہ سود بڑھا دیتا ہے، یعنی پہلے سود 100 روپے تھا اب 200 روپے کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہمارے عرف میں اس کو یہاں چکری بیاض کہا جاتا ہے، یعنی سود در سود، سود کے اوپر سود بڑھاتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تم مین کیپٹل اماؤنٹ نہیں چکا پا رہے ہو تو صرف سود بھرتے جاؤ، اس طرح سے وہ سود کھاتے جاتے ہیں اور وہ آدمی غریب ہوتا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح سے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، سود نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفتا یعنی سود پر سود، سود در سود نہ کھاؤ بڑھا چڑھا کر۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اسے ترک کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم نجات پاؤ، فلاح پاؤ، کامیابی پاؤ۔ واتقوا النار التی، اور ڈرو اس آگ سے جو اعدت للکافرین تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اعدت فعل مجہول ہے، تیار کر دی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ تو یہ اعدت للکافرین سے پتہ چل رہا ہے کہ جہنم پیدا ہو چکی ہے، جہنم پیدا ہو چکی ہے، کیونکہ بعض ایک فرقہ ہے، یہ معتزلہ فرقہ، وہ کہتا ہے کہ جہنم اور جنت یہ ابھی پیدا نہیں ہوئی، اللہ قیامت کے دن پیدا کرے گا۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ نہیں، جہنم بھی پیدا ہو چکی ہے اور جنت بھی پیدا ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ دلیل کیا دیتے ہیں اس بات کی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو فنا کرنا ہے، برابر، پوری دنیا جب قیامت کا وقت ہوگا تو ہر شے فنا ہو جائے گی، جب ہر شے فنا ہو جائے گی تو جنت اور دوزخ بھی فنا ہو جائے گی، جب دوزخ اور جنت فنا ہو جائے گی تو پھر تو یہ تو ویسٹ ہو گیا نا، وقت سے پہلے بنانے کا فضول چیز ہو گئی، پھر اس کو جب سارے لوگ زندہ ہو جائیں گے کہ دوبارہ بنانا پڑے گا جنت اور دوزخ کو، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ تو فضول چیز ہو گئی اور اللہ تعالیٰ فضول چیز نہیں کرتا، تو اس طرح سے جنت اور دوزخ پیدا نہیں ہوئی، یہ انہوں نے عقل کے گھوڑے دوڑائے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اعدت للکافرین، تیار کر دی ہے کافروں کے لیے، تو یہ دلیل ہے کہ جنت اور جہنم بن چکی ہیں، آگے جنت کے بھی تعلق سے آئے گا۔ تو اعدت للکافرین سے پتہ چلا کہ جہنم پیدا ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، تخلیق ہو چکی ہے اور جنت بھی پیدا ہو چکی ہے۔ اب رہی بات قیامت کی، تو بعض چیزیں فنا نہیں ہوں گی، اس میں سے جنت اور دوزخ بھی ہے، لوح و قلم بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اطیعوا اللہ، اطاعت کرو، فرما برداری کرو، فالو کرو، حکم کو مانو، اللہ کے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی۔ یاد رکھنا کہ یہاں کیا کیا ہوا ہے اللہ نے، اطیعو اطاعت کے صیغے میں، ایک ہی صیغے میں دونوں کو شامل کیا، اللہ اور رسول کو، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اطیعوا اللہ والرسول کہہ کر عطف کیا نا، لفظ رسول کا عطف لفظ اللہ پہ کیا، تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا گویا کہ اللہ کی اطاعت کرنا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ کی اطاعت کرنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، یہ دونوں ایک ہی ہے. اطیعوا سے پتا چلا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ عطف جو ہے سنگل ورب سنگل لائے ہیں اور جو ہے مفعول دو ہیں یہاں پر. لیکن یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مطلق ہے. قرآن میں دوسرے مقامات پر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کر کے سیپریٹ بھی ہے. یعنی اطیعوا لفظ اللہ سے بھی پہلے ہے، اور دوسری جگہ وہ اطیعوا الرسول کر کے سیپریٹلی بیان کیا گیا. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مطلق ہے. جس طرح اللہ کی اطاعت لازم ہے، ویسی رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی لازم ہے. یعنی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس پر بھی عمل کرنا ہے، اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضور کا پیغام ہے، حضور کا حکم ہے، تو ان پر بھی عمل کرنا لازم ہے. اس کا مطلب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، جان نہیں چھڑا سکتا کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، ہم حدیث کو نہیں مانیں گے. تو یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے. اللہ کی بھی بات مانی جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات مانی جائے گی. اہل قرآن ایک فرقہ ہے جو انکار کرتا ہے حدیثوں کا، کہتے ہیں کہ حدیث ہم نہیں مانتے، صرف ہم قرآن کو مانتے ہیں. تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وَسَارِعُوا، سارعوا کا مطلب ہوتا ہے جلدی کرنا کسی چیز کی طرف، سرعت کے ساتھ جانا. سارعوا الی المغفرۃ، یعنی بڑھو تم اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف، جلدی کرو. وَسَارِعُوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی طرف سے. وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف. ارضھا، اب یہ اس کی صفت آ رہی ہے، یہ اس کا بیان آ رہا ہے جنت کے بارے میں، کہ اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف تم جلدی کرو. تو کیسی جنت ہے؟ فرمایا ارضھا، جس کی چوڑائی، جس کی وسعت، السماوات والارض، کس کے برابر ہے؟ آسمانوں اور زمین کے برابر. یعنی آسمان اور زمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہوتا ہے اتنی بڑی جو ہے جنت ہے. فرمایا اعدت للمتقین، تیار کر رکھی ہے متقین کے لیے. اب یہاں اعدت دوبارہ لفظ آیا، دیکھیں اعدت للمتقین، متقین کے لیے تیار کر رکھی ہے. تو اس سے پتا چلا جنت بھی بن چکی ہے. ادھر اوپر کیا کہا؟ اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کر لی. یا نیچے کیا فرمایا؟ اعدت للمتقین، جنتیوں متقی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. تو جنت اور دوزخ دونوں تخلیق شدہ ہیں، ٹھیک ہے. اب ارضھا السماوات والارض کہا، یعنی کہ جنت کی چوڑائی، جنت کی جو ڈسٹنس ہے اس کے اندر، وہ کیا ہے؟ زمین و آسمان میں جتنا بڑا گیپ ہے اتنا بڑا جو ہے جنت ہے. جنت ایک نہیں ہے اصل میں، ہر شخص کے لیے دو جنتیں الگ الگ ہوں گی، ٹھیک ہے نا. تو ومن دونہما جنتان، ومن خاف سورہ رحمان میں ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں. تو دیکھیں ایک آدمی کے لیے دو جنتیں ہیں، تو پھر باقیوں کے لیے کتنی ہوں گی؟ اندازہ لگائیں. تو ہر شخص کے لیے، اللہ سے ڈرنے والے کے لیے دو جنت. اور جنت میں بھی کیا ہے؟ ایک جنت سونے کی ہے، اس میں ہر چیز سونے کی ہے، اور دوسری چاندی کی، تو اس میں ہر چیز چاندی کی، ٹھیک ہے. دیواریں بھی چاندی کی اور برتن بھی چاندی کے، پیڑ بھی اس طرح سے، ٹھیک ہے. تو یہ اس کی تفسیر میں آپ کو مل جائیں گی. یہاں پر جنت کی چوڑائی بیان کرنے کی کوشش کی گئی، یعنی سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. حالانکہ اس کی ایکچوئل سائز ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ شخص جو جنت میں سب سے آخر میں جائے گا اور جس کا مرتبہ اہل جنت میں سب سے کم ہوگا، اس کی جنت جو ہے اس دنیا سے 7 گنا بڑی ہوگی، ٹھیک ہے. اب ہماری دنیا کتنی بڑی ہے؟ اس سے 7 گنا بڑی وہ اکیلے کی ایک جنت ہوگی، اس شخص کی جو سب سے نچلے درجے کا جنتی ہوگا، جس کا مرتبہ سب سے کم ہوگا. یہ اتنی چوڑائی، آپ اندازہ لگائیں. ہرقل بادشاہ جو تھا حبشہ غالباً، یہ ہرقل کہتے ہیں. تو ہرقل بادشاہ نے جب حضور علیہ السلام کا پیغام اس تک پہنچا، تو اس نے جو ہے نا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا کہ آپ ہمیں اس جنت کی طرف بلاتے ہیں جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. تو دوزخ پھر کہاں جائے گی؟ اگر جنت ہی اتنی بڑی ہے جتنی آسمان اور زمین کے بیچ کا فاصلہ، تو دوزخ کے لیے جگہ کہاں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جب
दिन ظاہر ہو جاتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے فرمایا، یعنی کہ اس کے اپوزٹ سائڈ میں ہوتی ہے نا، جس طرح گردش ایام ہوتے ہیں، پلانٹ یہ آربٹ میں اپنے گھومتے رہتے ہیں، تو ایک طرف روشنی ہے تو دوسری طرف اندھیرا، تو اسی طرح کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر اوپر جنت ہے تو پھر اس کے تہہ میں نیچے کیا ہے، دوزخ ہے، اس طرح سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس طرح کا سوال کیا تھا تو یہودیوں نے، تو آپ نے ایسے ہی جواب دیا، تو تب یہودیوں نے کہا تھا کہ ہاں اس طرح کا کلام ہم نے تورات میں بھی دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اطاعت کرو اللہ اور رسول کی، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا تمہیں، اور تخصیص کے ساتھ کیا حکم دیا کہ سود سے بچو، سود در سود سے بچو، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم نے سورۃ البقرہ میں بھی یہ چھٹے رکوع میں، تیسرے پارے کے چھٹے رکوع میں یہ تفصیل سود کے تعلق سے پڑھی ہے۔ تقریباً قرآن کے اندر جو ہے 4 آیتیں سود کے متعلق آئی ہیں۔ ایک وہ الذین یأکلون الربا، وہ والی آیت، پھر دوسرا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، وہ دوسری آیت، پھر وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا، یہ میرے خیال سے یہود کے تعلق سے، پھر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، یہ والی ایک آیت، ٹھیک ہے۔ اب یہ کون سی آیت تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا والی، ٹھیک ہے۔ تو ٹوٹل 5 آیتیں ہو گئی، پہلے کی 4، ابھی ایک 5، ٹھیک ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اس معاملے میں۔ پھر آگے کیا فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور جلدی کرو اللہ کی مغفرت کی طرف اور اس کی جنت کی طرف، جس کا عرض جو ہے زمین و آسمان جتنا ہے، وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، متقین کے لیے تیار کر رکھی ہے، یعنی جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، گناہوں کو چھوڑتے ہیں، تو وہ متقین ہوتے ہیں۔ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، الذین، وہ لوگ، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طاعت میں، فی السراء، جب جو جب ان کے پاس خوشحالی ہوتی ہے، جب وہ غنی ہوتے ہیں تو خوشحالی کی حالت میں بھی خرچ کرتے ہیں، والضراء، اور تنگی کی حالت میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو جب خوشی ہوتی ہے، ان کے پاس مال و دولت کثرت سے ہوتا ہے تو تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اگر کم ہوتا ہے تو اللہ کی راہ میں کمی نہیں کرتے، تبھی بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی تنگی اور آسانی دونوں معاملے میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ متقین کی صفات بیان کی جا رہی ہے۔ اعدت للمتقین کہا نا، متقین کے لیے تیار کر رکھی ہے، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر متقین کیسے ہوتے ہیں؟ تو فرمایا الذین ینفقون فی السراء والضراء، متقین تو وہ ہیں جو تنگی میں اور خوشحالی میں دونوں موقعوں پر اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ خرچ کرتے ہیں۔ دوسری صفت یہ بیان کی، والکاظمین الغیظ، اور اپنے غصے کو کیا کہتے ہیں، پی جاتے ہیں، غصے پر کنٹرول ہوتا ہے ان کا۔ والکاظمین جمع ہے کاظم کی، کاظم کہتے ہیں جو قابو رکھے اپنے غصے پر، غیظ غضب کو کہتے ہیں، غصہ، شدید غصے کو غیظ کہا جاتا ہے، یعنی کہ جب آدمی کو شدید غصہ آتا ہے تو جو دل کا خون ہے وہ کھولنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے اس کے بدن میں گرمی آ جاتی ہے اور چہرے پر سرخی آ جاتی ہے، تو وہ غیظ کی حالت ہوتی ہے۔ والکاظمین الغیظ، اور وہ جو اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں، اور قابو رکھنے سے مراد یعنی جب غصہ آتا ہے اور ان کے پاس قدرت بھی ہوتی ہے کہ وہ بدلہ لیں، لیکن وہ بدلہ نہیں لیتے، وہ بدلہ لے سکتے ہیں لیکن وہ بدلہ لیتے نہیں ہیں۔ اور یہاں یہ مراد نہیں کہ ایک آدمی کمزور ہے اور اس پر ظلم کیا جا رہا، اس کو بھی غصہ آئے گا لیکن وہ بدلہ نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے۔ یہاں کس کی بات ہو رہی ہے کہ جو آدمی صاحب اختیار ہو، صاحب قدرت ہو، وہ چاہے تو بدلہ لے سکتا ہے لیکن صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ تو جو غصے کو کنٹرول کرتا ہے اس کے تعلق سے احادیث میں بھی جو ہے بڑی فضیلت آئی ہے کہ حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص باوجود قدرت کے غصہ پی جائے تو اللہ عز و جل قیامت کے دن اسے ساری مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ حوروں میں سے جسے چاہے منتخب کر لے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے ابو داؤد کی کہ جو غصے کو باوجود قدرت کے پی جائے، اللہ عز و جل اسے امن اور ایمان سے بھر دے گا، اللہ اس کے دل کو کیا کر دے گا،
امن اور ایمان سے بھر دے گا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیں، ایمان سے بھر دیا جانا۔ جس کے دل کو ایمان سے بھر دیا جائے تو سوچیں کہ کیا زبردست اللہ تعالیٰ اسے مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، بخاری شریف کی، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلوان بہادر جو ہوتا ہے نا، پہلوان جسے کہتے ہیں، پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو کسی آدمی کو پچھاڑ دے، یعنی کسی کو جو ہے چت لٹا دے زمین پر اپنی طاقت کے بلبوتے پر، نہیں کہا پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پالے، یعنی غصہ آ جائے وہ کنٹرول کرے۔ جو کنٹرول کر سکتا ہے، غصے پر قابو پا سکتا ہے، وہ بہادر ہے، پہلوان ہے، طاقتور ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے۔ اور ایک ضرب المثل عربی میں بھی ہے کہ جو کمزور پر اپنی طاقت دکھائے وہ بہادر نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، خیر آگے چلتے ہیں، کیا بات ہوئی؟ والکاظمین الغیظ، اور اپنے غصے پر قابو رکھنے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف فرمانے والے۔ عاف معافت معاف کرنے سے، عافین معاف کرنے والے، عن الناس تو لوگوں کی زیادتی کو، ظلم کو اس پر پکڑ نہیں کرتے، گرفت نہیں کرتے، بلکہ معاف کرتے۔ ہمارے گھر میں یہ رویہ ہونا چاہیے کہ اکثر گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ والدین اپنے بچوں پر، یا پھر میاں بیوی آپس میں، یا پھر اسی طرح بھائی بہن آپس میں کیا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ پڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، چھوٹا سا پانی گرا دیا، غصہ کریں گے، لڑیں گے، ذرا بک کا پیج پھٹ گیا، بچے آپس میں لڑنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اسے اسی طرح سے چلو پریس کر رہے ہیں، تھوڑا سا پریس کرتے کرتے بیوی کپڑے پریس کر رہی ہے اور تھوڑا سا کپڑا جل گیا، تو پھر تو زہر اگلنا شروع کر دیتے ہیں اس کے خلاف۔ تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے، سمجھے نا، تھوڑا سا غصے پر قابو ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دیں، یہ دنیا کا مال ہے، کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی۔ آپ یہاں سے جس وقت آپ لڑ رہے ہوتے ہیں یا پھر آپ کو لگتا ہے بہت غصہ آتا ہے شدید، وہ بہت معمولی بات ہوتی ہے۔ اگر آپ اس بات کو کنٹرول کر لیں، غصے کو کنٹرول کر لیں، اور ایک دو دن کے بعد اسی بات کو آپ دوبارہ سوچیں نا، آپ کو لگے گا یہ تو کتنی معمولی سی بات تھی، اس پر میں غصہ، اچھا ہوا میں نے غصہ نہیں کیا، کر لیتا تو بہت نقصان ہو جاتا۔ تو انسان کو غصے پر قابو پانا آنا چاہیے۔ تو غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، بڑی بری چیز ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب آدمی غصے میں آ جاتا ہے تو سمجھ لینا کہ یہ پھر اناپ شناپ بکنے لگ جاتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، لحاظ نہیں کرتا اللہ اس کے رسول کے احکام کا۔ ٹھیک ہے، تو غصے پر قابو ہونا چاہیے۔ تو غصے پر قابو کس طرح کیا جائے؟ جیسے غصہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ ٹھیک ہے، اور غصہ آنے سے کیا ہوتا ہے؟ حرارت پیدا ہوتی ہے، تو پانی کے ذریعے اس کی حرارت کو بجھائے، یعنی پانی پی لیں غصہ آئے تو۔ اور اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ مجلس بدلنے سے جو ہے کیفیت بدل جاتی ہے انسان کی۔ ٹھیک ہے، اور اگر بہت ہی زیادہ غصہ ہو رہا ہے، آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے، گھر سے باہر چلے جائیں، تھوڑی دیر کے بعد آ جائیں۔ ٹھیک ہے، گھر والوں پہ غصہ نہ نکالیں۔ تو آدمی جو ہے گھر والوں کے ساتھ نرمی سے پیش نہیں آتا، اور باہر والوں کے ساتھ جو ہے بہت ہی نرمی سے پیش آتا ہے، اچھے دوستوں کے ساتھ، اور باہر فرینڈز سرکل میں جو ہے ان کے ساتھ پیار محبت سے بات کرتا ہے، گھر میں جو ہے ظالمانہ رویہ ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو ایک فیملی میٹر کی میں نے بات کی، ورنہ تو جو دوسرے معاملات ہوتے ہیں، کلیگز ہوتے ہیں یا پھر فرینڈز ہوتے ہیں دوسرے، تو ساروں کے ساتھ ہی اس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے، یعنی کہ آدمی چھوٹی چھوٹی باتوں پر گرفت نہ کرے۔ ٹھیک ہے، برتن دھو رہے ہیں، چلو کانچ کا گلاس ٹوٹ جاتا ہے، کبھی برتن کوئی کانچ کا ٹوٹ جاتا ہے، اب ساس کوسنا شروع کر دیتی ہے، دیکھو ہمارے گھر میں آ کے ہمارے مال کا نقصان کر رہی ہے، تیرے باپ کے گھر میں ہوتا تو ایسا کرتی تھی کیا، ایسا ویسا، عجیب عجیب ایسے جملے نکالتے ہیں، حالانکہ اس کی قیمت کچھ بھی نہیں ہوتی، اس جیسی دوسری چیز آ سکتی ہے، لیکن وہ اپنی زبان ایسی گندی کر لیتے ہیں کہ پھر آئندہ سے چہرہ بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے ایک دوسرے کا۔ خیر، تو والکاظمین الغیظ، یہ کتنی پیاری آیت ہے، اللہ رب العزت سکھا رہا ہے کہ آپ اپنے غصے کو کیا کریں؟ قابو کریں، اور والعافین عن الناس، اور معاف کریں، اور یہ معاملہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، شوہر کی بات پر اگر بیوی کو غصہ آ جاتا ہے تو چلے ٹھیک ہے، وہ بھی جو ہے معاف کرنے کا بھی مزاج بنا لے، اور آدمی کا بھی مزاج ہونا چاہیے کہ وہ معاف کرنے والا بنے۔ اسی طرح والدین اپنے بچوں کے ساتھ بھی کریں، بچے شرارت کرتے ہیں لیکن ہر بات پر انہیں مارنا پیٹنا یہ صحیح نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اس سے وہ ہٹ دھرمی آ جاتی ہے ان کے اندر، اور پھر جو بڑے ہونے کے بعد پھر تو ان کا رویہ دیکھنے جیسا ہوتا ہے۔
واللہ یحب المحسنین، اور اللہ رب العزت احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، وقت ہو گیا ہمارا، چلیے آج کے لیے کافی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔